بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے، جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ تو دوستوں، بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری بات ہے یہ، اور ہم سارے لوگوں کے لیے یہ بڑی پیاری بات ہے، اور بڑا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوبصورت بات فرما دی ہے، اور اس سے ہر شخص کو سبق لینا چاہیے کہ جو آج ہم دین اسلام کا نام لے کر ہم مسلمان، یعنی ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو اور ایک عالم دوسرے عالم کو مناظرہ اور ٹی وی ڈیبیٹ اور تانا زنی، ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہوئے کہ تم کافر ہو، کفر کر رہے ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تمہارے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تم لوگ ناحق پہ ہو، حق پر نہیں ہو، اور حق پرست ہم ہیں، یعنی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یہی رہ گیا ہے اسلام کے نام پر آج کے وقت میں، اور یہ حالات حاضرہ ہمارے سامنے یہی ہے۔ جبکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سن سکتے ہیں، اور جا کر سورہ حشر میں آیت نمبر 10 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیے، اور اس آیت کو پڑھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کتنی وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہے کہ جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے یا کفر سے اسلام میں آئے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہیں گے پچھلے لوگوں کے لیے جو گزر چکے ہیں، یہ اللہ ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے انہیں بھی بخش دے، اور ان کے لیے ہمارے دل میں کوئی کینہ یا کوئی دشمنی یا کوئی برائی نہ ڈال۔ تو یہ تھے وہ ایمان والے، اور اصل ایمان والے سچے لوگ تھے اور اچھے لوگ تھے، اور کسی شیطان کے فتنے کا شکار نہیں ہوئے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مضبوط ایمان رکھا ہوا تھا۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبیوں کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام بھی، نوح علیہ السلام ہو گئے، ہمارے نبی ہو گئے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، انہوں نے اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ پڑھانا چاہا، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تمہارے ذمے صرف یہ ہے کہ تم انہیں بتا دو، ٹھیک ہے، تم انہیں بتا دو، تم انہیں ہماری بات پہنچا دو، انہیں ہدایت دینا اور نہ دینا یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی کہ یہ ایمان کی بات، ایمان کی تبلیغ کرنا یا کسی کو مسلمان بنانا، اسے دین کی دعوت دینا ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آدمی آج کے ڈیٹ کے اندر، علماء اکرام ایک دوسرے کی برائی اور دین کے جو بڑے اکابر ہیں ان کو بجائے اچھا کہنے کے برا کہتے ہیں۔ اپنے گراباں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے ہر شخص کو کہ میں کیا ہوں اور میں کہاں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ میری عبادت اور میرے عمل قبول بھی کر رہا کہ نہیں، کہ میں اب دوسروں پہ تانا زنی کرنے کے لائق ہوں۔ اور اسلام کہاں اجازت دے رہا ہے، اسلام کہاں اجازت دے رہا ہے کہ تم کسی کو برا بھلا کو ہوتا ہے اس پہ طنز کسو کسی بات کے لیے کہ تم یہ چیز کرتے ہو، تمہارے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں جب قرآن کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور ہمیں سمجھانے، ہمیں سکھانے کے لیے تو یہ آیت ہے کہ دین کو تم اس طرح سیکھو۔ عبادت اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اس کا قبول ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اور وہ اللہ کی ذات پر ہے کہ وہ قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ تم نماز اس طرح پڑھو، تم یہ کرو، تم یوں نہ کرو، تمہارا یہ کام بدعت ہے، تمہارا یہ شرک ہے، تمہارا فلاں، تمہارا ڈھمکانا۔ ہاں، اگر کوئی چیز اس طرح کی یہ حرام حلال ہے اور
उम्मत मुस्लिमा का इस पे कि हर लोग जानते हैं कि शराब हराम है, ये चीज़ हराम है, ये हलाल है, तो उसकी वाजो नसीहत आप करो, हर शख्स मानेगा, और ना मानेगा तो आपको पलट कर जवाब नहीं देगा, दलाइल नहीं पेश करेगा कि हाँ भाई ये जायज़ होने की ये दलील है, ये हराम होने की ये दलील है। तो इतनी बात तो सब पर है, लेकिन जो इंसान बाकायदगी के साथ ईमान के साथ नमाज पढ़ रहा हो और दीन की तबलीग दे रहा हो, कोई मसले मसाइल बयान कर रहा हो, बस तुम उसको पकड़ लो, बोलो तुम्हारे अकाबिर ने ये किया है, ये तो गलत है, ये ऐसा कैसे हो गया, इस तरह नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, हराम है, उनको तो ये हो गया। तो भाई अल्लाह के वलीउल्लाह जो दीन के बड़े अकाबिर हैं उनके लिए दुआ कीजिए और अच्छी बात कहिए। अगर ना कह सकते हैं अच्छी बात तो चुप रहिए, खामोश रहिए, उनको बुरा भला कहने की क्या जरूरत है। हर इंसान आज की डेट में यानी हर उल्मा मुनाजरा करता है तो उसमें अल्लाह और रसूल की तारीफ बड़ाई नहीं है, उसको तो सिर्फ अपनी ज़ात की तारीफ और बड़ाई चाहिए कि मैं बड़ा इल्म वाला हूँ, मुझे बड़ा इल्म है। सामने जो बैठा है वो चाहे कितना ही अच्छा आलिम हो लेकिन वो बेवकूफ़ है, और इसी तरह से सामने वाला सोचता है अपोजिट वाले के बारे में। तो ये सब फितना है, शैतान का फितना है। उम्मत मुस्लिमा इसका शिकार होती जा रही है। बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी, बहुत ज़्यादा दीनी मालूमात होने के बावजूद भी इस तरह का जाहिलाना काम करेगा तो वो तो उसके अमाल में जाएगा, उसका खमियाजा उसी को भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं। बशर्ते ये है कि शैतान जो है अपना काम इन्हीं लोगों से ले रहा है कि उम्मत मुस्लिमा जो बहके। अब आज का मुसलमान बड़ा कंफ्यूज है कि क्या माने क्या ना माने, तो लोगों ने कंफ्यूज कर रखा है। तो खुदारा अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और अच्छी बातें बयान कीजिए लोगों के सामने, और कभी भी मोहब्बत और खुलूस के साथ इस्लाम को बयान कीजिए, किसी को बुरा भला कह के नहीं। बुरा भला कहने का इख्तियार आपको है नहीं, अल्लाह ताला ने दिया नहीं। ये रोज़ महशर ये फैसला हो जाएगा कि क्या है, कौन बुरा कौन भला। लेकिन आप अपने अमाल को देखिए। हाँ, जो चीज़ वाज़ेह तौर पे कुरान ने कह दिया कि ये हराम है और ये गलत है, उससे लोगों को मना कीजिए। इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे मौजू पे। अल्लाह हाफ़िज़।